اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے بیٹے ام المومنین حضرت میمونہ کے بانجے ہیں۔ نبی کریم کی وفات کے وقت یہ 10 سال کے تھے۔ ایک دن اپنی عمر کے ایک انصاری صحابی سے کہنے لگے، اس وقت مدینہ میں اللہ کے رسول کے بہت سے صحابہ کرام موجود ہیں جنہوں نے آپ کے ساتھ غزوات میں حصہ لیا اور اکٹھے سفر کیے، آپ کی صحبت میں وقت گزارا۔ ان کے سینوں میں کتنے ہی اہم واقعات محفوظ ہیں، چلو ان کے پاس چلتے ہیں، ان سے وہ واقعات اور تجربات سنتے ہیں، ان سے علم حاصل کرتے اور مستفید ہوتے ہیں۔ وہ انصاری کہنے لگے، عبداللہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اتنے جلیل القدر صحابہ کے موجود ہوتے ہوئے لوگ تمہارے پاس علم سیکھنے کے لیے آئیں گے؟ اس انصاری نوجوان کی سوچ اور فکر یہ تھی کہ اگر کسی نے کوئی مسئلہ پوچھنا ہے تو وہ حضرت ابو بکر، حضرت عمر فاروق، حضرت زید بن ثابت، ابی بن کعب، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ جیسے علماء صحابہ سے رجوع کریں گے۔ حضرت عبداللہ بن عباس نے اس نوجوان کو چھوڑا اور تنہا ہی علم حاصل کرنا شروع کر دیا۔ مسجد نبوی میں اصحاب صفا کا ایک چبوترا ایک بڑی یونیورسٹی کی حیثیت رکھتا تھا۔ ابن عباس 5 وقت کی نمازوں کی ادائیگی کے لیے مسجد نبوی میں آتے تو بہت سارے صحابہ کرام سے ملاقات ہو جاتی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میں دیگر خوبیوں کے علاوہ اچھا اور عمدہ سوال کرنے کی خوبی بہت نمایاں تھی۔ حضرت عمر فاروق نے ان کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ ہے تو نوجوان مگر اس کی عقل بڑی عمر کے لوگوں جیسی ہے، اس کے پاس علم کے لیے کثرت سے سوال کرنے والی زبان اور سمجھدار دل ہے۔ ناظرین، اچھا سوال کرنا بھی فن ہے۔ اگر شاگرد ذہین ہو تو استاذ کو پڑھانے میں مزہ آتا ہے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، اسے بیان کرنے کے بعد حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ مکمل کروں گا۔ ناظرین، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس، ان کے علمی حلقے میں بہت سارے لوگ شرکت کرتے تھے۔ ان سے سوالات کیے جاتے تھے، انہیں جوابات ملتے تھے۔ ایک مرتبہ ایک شخص کو دیکھا گیا کہ وہ کثرت سے ان کی مجلس میں بیٹھتا ہے مگر وہ خاموش بیٹھا رہتا ہے، کوئی سوال نہیں کرتا۔ اس کے لباس پگڑی سے وغیرہ سے ایسا لگتا تھا کہ وہ خاصا پڑھا لکھا معقول آدمی ہے۔ ایک دن امام صاحب نے اس سے کہا، بھائی دوسرے لوگ سوالات کرتے ہیں مگر تم خاموش بیٹھے رہتے ہو، تم بھی کوئی سوال کیا کرو۔ اس نے کہا، جی امام صاحب ٹھیک ہے، میں بھی سوال کروں گا۔ اگلے روز اس نے کہا، ذرا یہ تو بتائیے کہ روزہ دار کو روزہ کب افطار کرنا چاہیے؟ امام صاحب نے جواب دیا کہ جب سورج غروب ہو جائے تو روزے دار کو روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ اس نے اگلا سوال داغ دیا، اچھا تو امام صاحب یہ بتائیے اگر آدھی رات تک سورج غروب ہی نہ ہو تو پھر روزے دار کیا کرے؟ امام صاحب نے فرمایا، تمہارا خاموش رہنا ہی بہتر تھا، تم سوال نہ کرتے تو اچھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت بڑے گھرانے کے فرد ہونے کے باوجود بڑے مؤدب تھے۔ انہوں نے خود صحابہ کرام کے گھر جانا شروع کر دیا، وہ ان سے خوب سوالات کرتے، احادیث سنتے اور انہیں اپنے دل و دماغ میں جگہ دیتے۔ اللہ کے رسول نے بھی ان کے لیے متعدد دعائیں کی تھیں۔ ایک مرتبہ آپ نے ارشاد فرمایا، اے اللہ عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا فرما۔ دوسری روایت کے مطابق آپ نے یہ دعا فرمایا، اللہ اسے قرآن کریم کی تفسیر کا علم عطا فرما۔ اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وہ خوش قسمت شخصیت ہیں، جب پیدا ہوئے تو ان کے والد انہیں اٹھا کر اللہ کے رسول کی خدمت میں لے آئے۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے لعاب دہن سے انہیں گھٹی دی۔ اسی طرح سب سے پہلی خوراک جو حضرت عبداللہ کو ملی وہ اللہ کے رسول کی مبارک لعاب دہن تھا۔ علم حاصل کرنے کے لیے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے نزدیک صبح و شام یا دوپہر کچھ اہمیت نہیں رکھتے تھے، وہ علم کے پیاسے تھے۔ کتنی بار ایسا ہوا کہ وہ دوپہر کے وقت کسی صحابی سے کسی حدیث یا واقعہ کے بارے میں پوچھنے کے لیے ان کے گھر جا پہنچتے۔ اگر وہ قیلولہ کر رہے ہوتے تو یہ ان کے گھر کے باہر ہی بیٹھ جاتے اور انتظار کرتے کہ کب صاحب خانہ نیند سے بیدار ہوں اور ان کی بات سنیں، ان کے سوالات کے جوابات دیں۔ بعض اوقات وہ گھر کی چوکھٹ پر ہی لیٹ جاتے، گرم اور تیز ہوائیں چلتیں تو گرد و غبار سے ان کا چہرہ اٹھ جاتا۔ صحابی قیلولہ سے فارغ ہو کر گھر سے باہر نکلتے، گھر سے باہر ابن عباس کو دیکھتے تو کہتے، اے اللہ کے رسول کے چچا زاد، آپ کو خوش آمدید، آپ نے آنے کی کیوں مزاحمت کی؟
مجھے پیغام بھجوا دیا ہوتا میں خود حاضر خدمت ہو جاتا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جواب میں کہتے، چونکہ ضرورت مجھے ہے اس لیے میں ہی آپ کے پاس آنے کا زیادہ حقدار ہوں۔ پھر وہ ان سے سوالات کرتے، وہ صحابی جوابات دیتے۔ ناظرین، علم حاصل کرنے کے لیے علماء کرام نے بے پناہ قربانیاں دیں اور محنتیں کی ہیں۔ ایک عالم دین کا کہنا ہے، مجھے دوران تعلیم ہریسہ، دودھ، گوشت اور دلیے سے بنی ہوئی ڈش کھانے کا بڑا شوق تھا۔ میں نے اس خواہش کو ایک مدت تک اپنے دل میں چھپائے رہا۔ بارہا میں نے کوشش کی مگر میں ہریسہ خریدنے میں ناکام رہا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اس لیے کہ ہریسہ بیچنے والا اسی وقت آتا تھا جب ہم استاذ کے پاس پڑھ رہے ہوتے۔ یہ کیسا ممکن تھا کہ ہم اپنا سبق چھوڑ کر ہریسہ خریدنے چلے جاتے؟ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد یحییٰ بن یحییٰ تھے۔ یہ مسجد نبوی میں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے حدیث پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ مدینہ شریف میں ہاتھی آ گیا، کوئی شخص لے آیا ہوگا۔ مدینہ شریف کے اکثر لوگوں اور طلبہ نے اس سے پہلے ہاتھی کبھی نہیں دیکھا تھا۔ طلبہ نے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اجازت لی اور ہاتھی دیکھنے چلے گئے، مگر یحییٰ نہ گئے۔ امام مالک نے پوچھا، یحییٰ کیا تم نے پہلے کبھی ہاتھی دیکھ رکھا ہے؟ یحییٰ نے جواب دیا کہ نہیں۔ امام مالک نے فرمایا، تمہارے دوسرے ساتھی تو ہاتھی دیکھنے چلے گئے ہیں، تم کیوں نہیں گئے؟ یحییٰ نے بڑا خوبصورت جواب دیا کہ میں نے اپنے وطن کو اس لیے چھوڑا کہ میں امام مالک کو دیکھوں، ان سے علم حاصل کروں۔ میں ہاتھی دیکھنے کے لیے تو مدینہ نہیں آیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا، یہ جو آپ علم حاصل کرنے کے لیے اتنے لمبے لمبے سفر کرتے ہیں، مسلسل پڑھتے اور لکھتے رہتے ہیں، غریب الوطنی اختیار کرتے ہیں، آخر کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ اب تو علماء کے بھی امام ہیں، پورے عرب میں آپ کے علم و تقوی کا ڈنکا بجتا ہے۔ امام احمد بن حنبل نے جواب دیا، میرے یہ قلم اور دوات قبر تک میرے ساتھ جائیں گے۔ ان واقعات سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے اکابرین علم کے حصول کے جذبے سے سرشار تھے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔